پر اسرار شعر۔ ایک ایسے گاؤں کی کہانی جس میں ہندو اور مسلمان آپس میں مل جل کر رہتے تھے، لیکن ایک ہندو کو یہ سب ایک آنکھ نہیں بھایا۔ وہ زندہ رہ کر تو مسلمانوں کے خلاف کچھ نہ کر سکا، لیکن مرنے کے بعد پہاڑیوں کے دامن میں واقع جنگل سے 2 کوس کے فاصلے پر ایک گاؤں عرصے سے آباد تھا، لیکن آج تک وہاں آدم خور شیر کا تصور بھی کبھی نہیں ابھرا تھا۔ پر اسرار شیر مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہو جاتا تھا۔ نورانی چہرے والا بوڑھا اجنبی کون تھا اور اس گاؤں میں کس مقصد سے آیا تھا؟ بالآخر گاؤں کے لوگوں کو پر اسرار شیر سے نجات حاصل ہو گئی، مگر کیسے؟ آئیے کہانی کا آغاز کرتے ہیں۔ پورن ماشی کا چاند اپنی پوری آب و تاب سے چمک رہا تھا۔ گاؤں کے ہندو اور مسلمان مل جل کر خوشیاں منانے میں مصروف تھے۔ کنواری اور نوجوان لڑکیوں کی ایک ٹولی مشرق کی جانب جو ندی واقع تھی، اس کے کنارے آنکھ مچولی کھیلنے میں مصروف تھیں۔ بہکے کے جوان اور نکرئی قہقہے رات ہونے کے سبب دور دور تک گونج رہے تھے۔ تقریباً رات کے 2 بجے تک آنکھ مچولی کا یہ کھیل جاری رہا، اور پھر ساری لڑکیاں آشا سے ناراض ہو کر گاؤں کی سمت جانے والی پگڈنڈی پر چل پڑیں۔ سب نے مل کر یہی فیصلہ کیا تھا کہ وہ آشا سے اس کی چالاکی کا بدلہ ضرور لیں گی۔ لڑکیوں کی آشا سے ناراضگی کی وجہ یہ تھی کہ اس بار وہ چور بنی تھی۔ لڑکیاں چھپنے کی غرض سے ادھر ادھر بکھر گئی تھیں۔ ان کا خیال تھا کہ آشا بھی طے شدہ پروگرام کے تحت 5 منٹ بعد اپنی پٹی کھول کر ان کی تلاش میں پریشان ہوگی۔ چنانچہ ساری ہی لڑکیاں 2 اور 3 کی ٹولیوں میں مختلف مقامات پر چھپی بیٹھی تھیں۔ لیکن آدھے گھنٹے سے زیادہ وقت گزر گیا اور کسی دوسری لڑکی کے چور بننے کی آواز نہ سنائی دی، تو ایک ایک کر کے ساری لڑکیاں ندی کنارے جمع ہو گئیں۔ آشا کا دور دور تک کوئی پتہ نہ تھا۔ اس خیال سے کہ ممکن ہے آشا انہیں تنگ کرنے کی غرض سے کہیں چھپ کر بیٹھ گئی ہوگی، انہوں نے کئی بار زور زور سے اسے آوازیں دیں، لیکن جب آشا نے کوئی جواب نہ دیا تو انہوں نے یہی نتیجہ نکالا کہ آشا انہیں تنگ کرنے کے لیے گاؤں واپس چلی گئی ہوگی۔ چور بننے کے بعد بھی اس نے اپنی سہیلیوں کو کھیل ختم کر کے گاؤں واپس چلنے کا مشورہ دیا، لیکن لڑکیاں اپنی باری لینے پر تل گئی تھیں۔ آشا نے بہت کہا کہ رات زیادہ بیت چکی ہے، اس لیے کھیل ختم کر دیا جائے، مگر لڑکیوں نے ایک نہ سنی اور آشا کی آنکھوں پر دوپٹہ باندھ کر چھپنے کے لیے ندی کے کنارے اگے ہوئے گھنے جنگل میں جا کر بکھر گئی تھیں۔ بہرحال واپسی کے وقت انہوں نے ٹھان لی تھی کہ آشا سے باری نہ دینے کے سلسلے میں باز پرس ضرور کی جائے گی۔ تمام راستے وہ آشا سے اس کی چالاکی کا بدلہ لینے کا پروگرام بناتی رہیں، لیکن گاؤں پہنچ کر جب انہوں نے آشا کو تلاش کیا تو وہ وہاں بھی نہیں پہنچی تھی۔ آشا کے باپ کو جب اس بات کا علم ہوا تو وہ لڑکیوں پر برس پڑا۔ پھر گاؤں کے 6-7 آدمی مل کر آشا کی تلاش میں دوبارہ ندی پر گئے۔ کافی تگ و دو کے بعد انہیں آشا کی لاش ایک گنجان جھاڑیوں کے قریب پڑی ملی، لیکن اس حالت میں کہ اس کے جسم کا بیشتر گوشت کھایا جا چکا تھا۔ خون میں لتھڑی ہوئی لاش کو دیکھتے ہی آشا کا باپ چیخ مار کر بے ہوش ہو گیا۔ کچھ لوگوں نے آشا کے باپ کو سنبھالا اور باقی لوگوں نے جب آشا کی موت کا کھوج لگایا تو وہ حواس باختہ ہو گئے۔ زمین پر کسی شیر کے قدموں کے واضح نشانات اس بات کا ثبوت تھے کہ آشا کا قاتل کوئی شیر ہے، جس نے اسے ندی کے کنارے تنہا پا کر لقمہ اجل بنایا اور اپنی شکم سیری کے بعد چلتا بنا، اس ڈر سے کہ شیر کہیں قریب ہی چھپا ہو اور موقع پا کر دوبارہ حملہ آور ہو جائے۔ سب لوگوں نے مل کر زور زور سے چلانا شروع کر دیا اور آشا کی بچی کھچی لاش اور اس کے بے ہوش باپ کو اٹھا کر روتے پیٹتے واپس گاؤں کی طرف چل پڑے۔ گاؤں والوں کو جب آشا کی موت کی وجہ معلوم ہوئی تو ایک کہرام مچ گیا۔
شیر کے ڈر سے وہ اپنے گھروں میں دبک کر بیٹھ گئے۔ وہ رات انہوں نے جاگ کر گزاری اور صبح ہونے پر آشا کے جسم کے بچے کھچے حصوں کا کریا کرم کیا گیا۔ شوالک کی پہاڑیوں کے دامن میں واقع بلوالی جنگل سے 2 کوس کے فاصلے پر یہ گاؤں ایک عرصے سے آباد تھا، لیکن آج تک وہاں آدم خور شیر کا تصور بھی کبھی نہیں ابھرا تھا۔ گاؤں کی آبادی 125 خاندانوں پر مشتمل تھی۔ ان میں زیادہ تعداد ہندوؤں کی تھی، لیکن ان کا برتاؤ گنے چنے مسلمان خاندانوں سے بہت اچھا اور بالکل سگے بھائیوں جیسا تھا۔ صرف ایک بار ٹھاکر بلبیر سنگھ نے، جو گاؤں میں نیا نیا آ کر آباد ہوا تھا، وہاں کے ہندوؤں میں تعصب پھیلانے کی کوشش کی تھی، مگر گاؤں والوں نے جواب میں اسے برا بھلا کہہ کر گاؤں سے نکال دیا تھا۔ ٹھاکر بلبیر سنگھ اسی رات اپنا مختصر سا سامان لے کر گاؤں سے چل پڑا تھا۔ اس کے ساتھ اس کا 12 سال کا لڑکا بھی تھا۔ دوسری صبح گاؤں والوں نے ان دونوں باپ بیٹوں کو کنویں کے پاس سے، جو گاؤں سے زیادہ فاصلے پر نہیں تھا، مردہ حالت میں پایا۔ بلبیر سنگھ کی 2 نالی بندوق، جس سے صرف ایک فائر کیا گیا تھا، اس کی لاش کے قریب پڑی ملی تھی۔ زمین پر جو نشانات ملے تھے، اس سے گاؤں والوں نے یہی نتیجہ نکالا تھا کہ بلبیر سنگھ کا آمنا سامنا کسی جنگلی سور سے ہوا ہوگا، اور بلبیر سنگھ نے اپنی ناتجربے کاری کی بنا پر اس پر فائر کیا، اور سور نے زخمی ہونے کے بعد اپنا انتقام ان دونوں سے پورا کیا اور جنگل کی طرف نکل گیا۔ بلبیر سنگھ اور اس کے نوجوان لڑکے کی موت کو 3-4 دن گزر چکے تھے۔ گاؤں والوں نے اس واقعے کو کوئی خاص اہمیت نہ دی تھی، لیکن آشا کی موت اور آدم خور شیر کے تصور نے انہیں بری طرح ہلا دیا۔ چنانچہ آشا کا کریا کرم کرنے کے بعد گاؤں کے 5 آدمیوں کا ایک وفد ملحقہ گاؤں پہنچ کر بڑے زمیندار سے ملا اور درخواست کی کہ اس آدم خور شیر کو مارنے کا فوری طور پر بندوبست کیا جائے، مبادن کہ وہ مزید جانوں کی ہلاکت کا سبب بنے۔ زمیندار نے، جو ایک نیک اور شریف آدمی تھا، گاؤں والوں کو اس بات کا یقین دلایا کہ وہ بہت جلد کسی شکاری کو آدم خور کو ٹھکانے لگانے کی غرض سے بھیج دے گا۔ گاؤں والے مطمئن ہو کر واپس آ گئے۔ 3 روز تک نہ تو کوئی شکاری وہاں پہنچا اور نہ ہی کوئی دوسرا واقعہ پیش آیا، لیکن چوتھے روز شیر نے بڑی ہوشیاری سے اپنا دوسرا شکار حاصل کر لیا۔ اس بار شیر نے گاؤں کے اندر گھس کر مادھو لال نامی ایک بوڑھے شخص کو اپنا نشانہ بنایا، جو رات کو 11 بجے کے قریب پیشاب کرنے کی غرض سے اپنے مکان سے باہر نکلا تھا، لیکن ابھی وہ اپنے مکان سے نکل کر بمشکل 8-9 گز دور گیا ہوگا کہ شیر، جو غالباً کہیں قریب ہی چھپا بیٹھا تھا، آنن فانن اس پر ٹوٹ پڑا اور 2 ہی جھٹکوں میں مادھو لال کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ مگر شیر اس بار اپنے شکار کو لے جانے میں کامیاب نہ ہو سکا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ مادھو لال نے گھر سے نکلتے وقت اپنی بیوی کو بھی جگا دیا تھا، جو دروازے پر کھڑی تھی۔ شیر کو اچانک اپنے پتی پر حملہ آور ہوتے دیکھ کر اس نے جلدی سے دروازہ بند کر کے شور مچانا شروع کر دیا۔ اس کے شور و غل کی آواز سن کر کچھ اور لوگ بھی جاگ پڑے اور انہوں نے بھی شور کرنا شروع کر دیا۔ شیر اس اچانک شور و غل سے گھبرا گیا اور مادھو لال کی لاش کو چھوڑ کر 2 ہی جست میں گاؤں سے باہر نکل گیا۔ مادھو لال کی لاش تمام رات کھلے آسمان کے نیچے پڑی رہی۔ گاؤں والے تمام رات شور مچاتے رہے، لیکن گھر سے باہر نکلنے کی ہمت کسی ایک کو بھی نہ ہوئی۔ جنگل کی طرف سے شیر کے دھاڑنے کی خوفناک آواز صبح تک برابر تھوڑی تھوڑی دیر سنائی دیتی رہی۔ شاید بھوکا درندہ اپنے شکار کے ہاتھ سے نکل جانے پر تمام رات گرج گرج کر اپنے غصے کا اظہار کرتا رہا تھا۔ صبح جب خاصا دن نکل آیا، تب لوگ گھروں سے نکلے۔ پہلے انہوں نے مادھو لال کا کریا کرم کیا اور پھر دوبارہ زمیندار کے پاس گئے۔
اور رو رو کر فریاد کی کہ اگر شیر کو مارنے کا فوری طور پر کوئی بندوبست نہ کیا گیا تو وہ اور بھی غضب ڈھائے گا۔ زمیندار جو خود بھی مادھو لال کی موت کی خبر سن کر پریشان ہو رہا تھا، فوری طور پر کوئی حل تلاش نہ کر سکا۔ آشا کی موت کی اطلاع ملنے کے بعد اس نے اپنے 2-3 واقف کار شکاریوں کو شوالک پہنچ کر بلوالی جنگل کے اس خون آشام سے 2-2 ہاتھ کرنے کی دعوت بھیج رکھی تھی، لیکن ابھی تک کسی ایک کا بھی جواب نہیں آیا تھا۔ زمیندار کا جوان لڑکا جو اس وقت باپ کے ساتھ بیٹھا گاؤں والوں کے رونے دھونے کا تماشا دیکھ رہا تھا، چپ نہ رہ سکا۔ اس نے دبی زبان میں باپ سے اجازت طلب کی تو زمیندار جو اپنے اکلوتے بیٹے سے بہت زیادہ محبت کرتا تھا، سٹ پٹا کر رہ گیا۔ گاؤں والوں کی موجودگی میں وہ اشوک کو اپنی جان جوکھم میں ڈالنے سے منع کرنے سے ہچکچا رہا تھا، لیکن جب گاؤں والوں کے ساتھ اشوک نے بھی باپ سے اصرار کیا تو زمیندار نے بجھے ہوئے دل سے اسے اجازت دے دی۔ زمیندار کو اپنے جوان بیٹے کی شکاری صلاحیتوں پر بے حد بھروسہ تھا۔ اشوک اب تک کئی شیر اور چیتوں کو اپنی .375 کی رائفل سے نشانہ بنا چکا تھا، لیکن کسی آدم خور سے نبرد آزما ہونے کے معاملے میں اس کا تجربہ 0 کے برابر تھا۔ اسی وجہ سے زمیندار نے فوری طور پر اسے اجازت دینے سے گریز کیا تھا۔ اگلے روز اشوک کیل کانٹے سے لیس ہو کر اپنے ایک پرانے ملازم رامو کے ساتھ اس گاؤں پہنچ گیا، جہاں آدم خور اب تک 2 انسانی جانوں کو موت کے گھاٹ اتار چکا تھا۔ گاؤں والوں نے اشوک کو اپنا نجات دہندہ سمجھ کر ہاتھوں ہاتھ لیا اور دل کھول کر اس کی آؤ بھگت کی۔ ان کا اصرار تھا کہ اشوک ان کے ساتھ ہی گاؤں میں رہے۔ اس مقصد کے لیے انہوں نے پہلے ہی سے ایک صاف ستھرا مکان خالی کر رکھا تھا، لیکن اشوک نے گاؤں میں ٹھہرنے کی بجائے اپنے ملازم کے ساتھ اس ڈاک بنگلے میں قیام کیا جو گاؤں سے بمشکل 100 گز دور ندی والے راستے پر واقع تھا۔ یہاں سے باہر آنے والے پیشہ ور شکاریوں یا پھر ریاست کے کسی بڑے افسر کے ٹھہرنے کا بندوبست کیا جاتا تھا۔ اشوک نے گاؤں والوں کو سمجھا دیا کہ شکار کے مقصد کے لیے یہ بنگلہ زیادہ مناسب رہے گا۔ چنانچہ گاؤں والے مطمئن ہو گئے، لیکن انہوں نے بڑے اصرار کے بعد اشوک کو اس بات کے لیے راضی کر لیا کہ اس کے بھوجن پانی کا بندوبست انہی کے ذمے رہے گا۔ اشوک نے گاؤں والوں کی یہ بات مان لی تھی۔ اشوک نے گاؤں کے کچھ لوگوں کو بلا کر ہدایت کی کہ وہ چند افراد کو ساری رات باری باری جاگنے کے لیے کہہ دیں، تاکہ اگر شیر کسی وقت نظر آئے تو اس کی بروقت اطلاع اسے پہنچائی جا سکے۔ گاؤں والوں نے اس کی تجویز کو فوراً ہی قبول کر لیا اور اسے اپنے تعاون کا پورا یقین دلانے کے بعد واپس لوٹ آئے۔ 2 روز تک اشوک بنگلے میں بیٹھا آدم خور شیر کے بارے میں کسی متوقع اطلاع کا انتظار کرتا رہا۔ تیسرے روز اس نے گاؤں والوں سے ایک بکرا حاصل کیا اور سرے شام جا کر اسے ندی کے اس کنارے پر باندھ آیا جو جنگل سے ملتا تھا۔ اگلی صبح جب وہ رامو کو ساتھ لے کر بکرا دیکھنے گیا تو وہ وہاں موجود نہیں تھا۔ قرب و جوار کی زمین چونکہ بھربھری اور نمی لیے ہوئے تھی، اس لیے اشوک نے شیر کے قدموں کے نشان بھی دیکھے۔ جس جگہ بکرا باندھا گیا تھا وہاں خون کی خاصی مقدار موجود تھی۔ رامو کے مشورے پر اشوک نے شیر کے قدموں کا تعاقب کیا اور جنگل میں اس جگہ تک پہنچ گیا جہاں بکرے کی آدھی سے زیادہ کھائی ہوئی لاش ایک برگد کے گھنے درخت کے نیچے موجود تھی۔ شیر نے اپنا پیٹ بھرنے کے بعد اپنے شکار کو وہیں چھوڑ دیا تھا اور آرام کرنے کی غرض سے جنگل میں کہیں چلا گیا تھا۔ اشوک کا خیال تھا کہ اسی وقت شیر کا تعاقب کیا جائے، لیکن رامو نے جو اب تک متعدد بار پیشہ ور شکاریوں کے ساتھ گھنے جنگلات میں ہم رکاب رہ چکا تھا، بڑی سختی کے ساتھ اس بات کی مخالفت کی اور یہ تجویز پیش کی کہ برگد کے درخت پر مچان باندھ کر اس پر بیٹھا جائے۔
شیر بکرے کی بچی کھچی لاش کھانے کے لیے ضرور آئے گا۔ اشوک چونکہ رامو کے وسیع شکاری تجربے سے واقف تھا، اس لیے رامو کی بات مان لی۔ گاؤں والوں کو علم ہوا تو انہوں نے اشوک کی ہدایت کے مطابق برگد کے درخت پر مچان تیار کر دی۔ دن بھر آرام کرنے کے بعد شام کو اشوک نے نہا کر کپڑے تبدیل کیے اور رامو کو ساتھ لے کر مچان پر بیٹھ گیا۔ گاؤں کے ایک دو نوجوانوں نے اس بات کی پیشکش بھی کی کہ اگر اشوک چاہے تو وہ اس کے ساتھ مچان پر بیٹھ سکتے ہیں، لیکن اشوک اور رامو نے ان کی یہ پیشکش قبول نہیں کی۔ جب شام کے وقت گاؤں والے واپس جانے لگے تو اشوک نے انہیں اس بات کی خاص طور پر ہدایت کی کہ رات کے وقت کوئی بھی گھر سے باہر نہ نکلے، اور اگر ہو سکے تو اپنے اپنے مکانوں کے سامنے الاؤ روشن رکھیں، تاکہ اگر شیر زخمی ہو کر یا خطرے کی بو سونگھ کر مشتعل ہو تو آبادی کا رخ نہ کر سکے۔ گاؤں والوں کے جانے کے بعد اشوک اور رامو اپنی پوزیشن سنبھال کر بیٹھ گئے اور رات بھیگنے کا انتظار کرنے لگے۔ اشوک نے اپنی .375 کی رائفل بھر کر اپنے قریب رکھی ہوئی تھی۔ رامو کے پاس اس کی اپنی 2 نالی بندوق تھی، جو کسی انگریز شکاری نے اس کی خدمات سے خوش ہو کر بطور انعام اسے دی تھی۔ رات کے 11 بجے تک اشوک ایک ہی پوزیشن میں بیٹھا دوربین کے ذریعے قرب و جوار کا جائزہ لیتا رہا۔ پھر اس نے ایک طویل جمائی لیتے ہوئے دوربین رامو کے حوالے کی اور یہ کہہ کر لیٹ گیا کہ جیسے ہی کوئی آہٹ ہو اسے فوراً جگا دیا جائے۔ رامو نے اسبات میں گردن ہلا کر جواب دیا اور پھر دوربین سنبھال کر ندی کی طرف دیکھنے لگا۔ مچان چونکہ 20 فٹ کی بلندی پر بندھا تھا، اس لیے سوائے زہریلے کیڑے مکوڑوں کے اور کوئی خطرہ لاحق نہیں تھا۔ اشوک کا خیال تھا کہ وہ کچھ دیر کمر سیدھی کرنے کے بعد دوبارہ اٹھ بیٹھے گا، لیکن ٹھنڈی ہواؤں کے جھونکوں نے اس کے ذہن پر کچھ ایسی خوابیدہ کیفیت طاری کی کہ ارادہ نہ ہونے کے باوجود اس کی آنکھ لگ گئی۔ وہ کتنی دیر سویا تھا اس کا اندازہ نہ کر سکا، لیکن دوبارہ آنکھ کھلنے کی وجہ شیر کی خوفناک گراہٹ تھی جو عین مچان کے نیچے سے سنائی دی تھی۔ اشوک کوئی آواز نکالے بغیر ہی کمال حیرت سے اٹھ بیٹھا، لیکن مچان پر نظر ڈالتے ہی وہ کانپ اٹھا تھا۔ رامو اپنی بندوق سمیت غائب تھا۔ اشوک کو یہ سمجھنے میں کوئی دشواری نہیں ہوئی کہ رامو کا انجام کیا ہوا ہوگا۔ دوربین اٹھا کر اس نے نیچے دیکھا تو اس کی نظروں میں خون اتر آیا۔ بلوالی کا آدم خور برگد کے درخت سے کوئی 10 فٹ دور اس کی نظروں کے سامنے بڑے فاتحانہ انداز میں کھڑا رامو کے جسم کو ادھیڑ رہا تھا۔ اشوک کو رامو کا انجام دیکھ کر اس قدر صدمہ ہوا کہ اس کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑے، لیکن دوسرے ہی لمحے بڑی احتیاط اور خاموشی سے اس نے اپنی رائفل اٹھائی اور نہایت اطمینان سے شیر کی پیشانی کی طرف رخ باندھ کر لبلبی دبا دی۔ فائر کی گونج کے ساتھ ہی شیر بڑے خونخوار انداز میں دھاڑتا ہوا زمین سے کوئی 10 فٹ اچھلا اور پھر زمین پر گر کر ڈھیر ہو گیا۔ اشوک کو یقین تھا کہ اس کی پہلی ہی گولی خون آشام کے لیے کارگر ثابت ہوئی ہے، لیکن رامو کا انتقام لینے کی خاطر اس نے دوبارہ شیر کے دل کا نشانہ لیا اور دوسرا فائر بھی کر دیا۔ اس بار شیر نے ایک معمولی سی حرکت بھی نہیں کی۔ جنگل جو کچھ دیر پہلے پرسکون تھا، شیر کی پہلی ہی گرج سے دہل اٹھا تھا۔ درختوں پر بسیرا کرنے والے ہزارہا پرندے شور و غل مچاتے فضا میں پرواز کر رہے تھے۔ گاؤں والوں نے جب شیر کی دھاڑ پہلی بار سنی تو وہ یہی سمجھے تھے کہ شاید وہ شکاریوں پر غالب آ گیا ہے، لیکن جب یکے بعد دیگرے 2 فائر ہوئے اور شیر کی آواز نہ سنائی دی تو وہ خوشی سے ناچ اٹھے، اور اشوک کے منع کرنے کے باوجود 40-42 آدمیوں کا گروہ روشن مشعلیں ہاتھ میں لیے وہاں پہنچ گیا جہاں آدم خور مردہ پڑا تھا۔
لیکن مرتے مرتے بھی وہ رامو کو اپنا تیسرا شکار بنا چکا تھا۔ اشوک نے نیچے اتر کر لوگوں سے رامو کی لاش ڈاک بنگلے لے جانے کو کہا تاکہ اس کے کریا کرم کا بندوبست کیا جا سکے۔ کچھ لوگوں نے شیر کو بھی اسی وقت اٹھا لے چلنے کو کہا، لیکن اشوک کو اپنے ملازم کی موت کا بے حد صدمہ تھا، اس لیے اس نے گاؤں والوں سے کہا کہ وہ ایک دو آدمیوں کو شیر کے پاس چھوڑ دیں تاکہ دوسرے جانور اس کی کھال کو برباد نہ کر سکیں۔ اسے اٹھوانے کا بندوبست صبح زیادہ بہتر طور پر کیا جا سکتا تھا۔ دوسری صبح جب رامو کے کریا کرم سے فارغ ہو کر گاؤں والوں کی ٹولی شیر کو اٹھانے کی غرض سے پہنچی تو ان کی حیرت کی کوئی انتہا نہ رہی۔ وہ دونوں جوان جو رات کو مچان پر شیر کی نگرانی کے لیے تعینات کیے گئے تھے، مردہ حالت میں پائے گئے۔ شیر کا دور دور تک کوئی سراغ نہ مل سکا، لیکن اس کے تازہ قدموں کے نشانات ضرور دیکھے گئے تھے۔ دونوں محافظوں کی لاشیں مچان کے اوپر پائی گئی تھیں، لیکن اس حالت میں کہ ان دونوں کو محض چیرا پھاڑا گیا تھا، جسم کے حصے کا گوشت نہیں کھایا گیا تھا۔ شیر کو اٹھا کر لے جانے والی ٹولی جو ناچتی گاتی اور دھوم مچاتی آئی تھی، غل مچاتی الٹے قدموں سے واپس بھاگ گئی۔ اشوک کو علم ہوا تو اس نے گاؤں والوں کو ڈانٹنا ڈپٹنا شروع کر دیا، لیکن آشا کے باپ نے آگے بڑھ کر کہا، میں بھگوان کی سوگند کھاتا ہوں مالک کہ جو کچھ ہم نے آپ کو بتایا ہے وہ حرف بحرف درست ہے۔ پھر وہ مردہ شیر کہاں گیا؟ کون جانے مالک، ہو سکتا ہے اس موذی نے رات ہماری آنکھوں میں دھول جھانکنے کے لیے مکر کیا ہو۔ اشوک کسی طرح گاؤں والوں کی بات مان لینے کو تیار نہ تھا، چنانچہ اسی وقت کچھ آدمیوں کو لے کر روانہ ہو گیا۔ پھر اس کے پاؤں تلے سے بھی زمین نکل گئی جب اس نے گاؤں والوں کے بیان کو درست پایا۔ دونوں محافظ اب بھی مچان پر مردہ حالت میں پڑے تھے۔ برگد کے جس درخت پر مچان باندھا گیا تھا اس کے تنے پر بھی شیر کے پنجوں کے لاتعداد نشانات موجود تھے۔ اگر معاملہ کسی چیتے کا ہوتا تو اشوک بلا شبہ وہ شبہ تسلیم کر لیتا کہ اس نے درخت پر چڑھ کر دونوں آدمیوں کو کمال ہوشیاری سے موت کے گھاٹ اتار دیا ہوگا، لیکن شیر کا درخت پر 20 فٹ کی بلندی تک چڑھنا ناممکنات ہی میں سے تھا، اور ایسی حالت میں جبکہ وہ شیر مردہ حالت میں وہاں چھوڑا گیا تھا۔ خود اشوک نے گزشتہ رات اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا کہ اس کی پہلی ہی گولی نے شیر کی کھوپڑی میں ایک بڑا سوراخ کر دیا تھا۔ دوسری گولی عین دل کے مقام پر پیوست ہوئی تھی۔ ایسی صورت میں شیر کا دوبارہ زندہ ہو جانا اور دو آدمیوں کو ہلاک کر کے بھاگ جانا یقیناً ناقابل یقین بات تھی۔ گاؤں والوں کو بھی اس عجیب و غریب بات پر سخت حیرت ہو رہی تھی۔ اشوک نے کچھ سوچ کر اسی وقت چند جوانوں کو ساتھ لیا اور جنگل میں کافی دور تک شیر کی تلاش بسیار کے بعد شام کے وقت تھکا ماندہ واپس آ گیا۔ گاؤں والے اپنے دونوں آدمیوں کی لاش اٹھا کر روتے پیٹتے واپس چلے گئے۔ ان کی زبانی جب گاؤں میں شیر کے دوبارہ زندہ ہونے کی خبر پھیلی تو پورے گاؤں میں خوف و ہراس کی لہر پھیل گئی۔ ہر شخص دبی دبی زبان میں اس پر اسرار واقعے کے متعلق چہمگوئیاں کرتا نظر آ رہا تھا۔ دوسری طرف خود اشوک بھی شیر کے دوبارہ زندہ ہو جانے پر سخت حیران و پریشان تھا۔ شکاری زندگی میں یہ پہلا موقع تھا جب کسی شیر نے چلاک انسانوں کی طرح مکر و فریب سے کام لیا تھا۔ اشوک کا ذہن اس بات کو مان لینے کے لیے تیار نہ تھا کہ شیر 2 گولیاں کھانے کے باوجود بچ گیا ہوگا، لیکن دوسرا سوال یہ تھا کہ اگر وہ مر چکا تھا تو پھر اچانک غائب کیسے ہو گیا؟ دونوں محافظوں کو مچان پر چڑھ کر کس نے ہلاک کیا؟ رات کو گاؤں والے حسب معمول کھانا لے کر ڈاک بنگلے پہنچے تو اشوک نے کافی دیر تک ان لوگوں سے بھی اسی مسئلے پر گفتگو کی، لیکن کوئی حل نہ تلاش کر سکا۔ گاؤں والے واپس چلے گئے تو اس نے بھوجن کیا۔
اپنے ساتھ اوم ناتھ کو لیا اور پھر خوابگاہ میں آ کر ان دونوں نے دروازہ اندر سے بند کر لیا۔ اشوک نے کاربائڈ لیمپ کی روشنی بڑھائی اور اپنے بستر پر لیٹ کر ایک کتاب کا مطالعہ کرنے لگا۔ کافی دیر تک پڑھنے کے بعد اس نے کلائی پر بندھی گھڑی پر نظر ڈالی تو رات کے 12 بج رہے تھے۔ کتاب میز پر رکھ کر اس نے لیمپ کی روشنی مدھم کی اور پھر ایک طویل جمائی لی اور بستر پر لیٹ کر سونے کی کوشش کرنے لگا۔ ابھی اشوک کو بستر پر لیٹے کوئی 15-20 منٹ ہی گزرے تھے کہ برآمدے میں کچھ ایسی آہٹ ابھری جیسے کوئی دبے قدموں چل رہا ہو۔ پہلے تو اشوک نے اس آواز کو نیند میں بوجھل ذہن کا وہم سمجھ کر ٹال دیا، لیکن جب دوسری بار اس آہٹ کے ساتھ ہی ہلکی ہلکی گھراہٹ کی آواز ابھری تو وہ یکلخت ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ اوم ناتھ کو آواز دی تو وہ بھی ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ وہ آواز یقیناً کسی شیر ہی کی تھی۔ بستر سے نیچے اتر کر اس نے جلدی سے اپنی رائفل کو لوڈ کیا اور پھر پنجوں کے بل چلتا ہوا دروازے کے قریب آ کر باہر کی آہٹ سنتا رہا۔ تیسری بار شیر کی آواز بنگلے کی پشت کی سمت سے آئی تھی۔ غالباً وہ دروازہ بند پا کر پچھلی طرف والے میدان میں چلا گیا تھا۔ اشوک نے ہاتھ میں دبی ٹارچ کو رائفل سے منسلک کیا اور پھر دبے قدموں چلتا ہوا کھڑکی کے پٹ آہستہ سے کھول کر اس نے باہر دیکھا تو مارے حیرت کے اس کی آنکھیں پھیلتی چلی گئیں۔ بلوالی کا آدم خور باہر پھیلی ہوئی چاندنی میں بڑی لاپرواہی سے چہل قدمی کر رہا تھا۔ اشوک نے بڑی پھرتی سے اس کا نشانہ لیا۔ ٹارچ کی تیز روشنی اچانک ہی شیر کی بائیں کن پٹی پر پڑی۔ اس کے ساتھ ہی رائفل کی آواز گونجی تھی۔ شیر نے ایک لمبی جست لگائی اور پوری قوت سے گرجتا ہوا عین کھڑکی کے سامنے آ کر زمین پر ڈھیر ہو گیا۔ اشوک خاصی دیر تک وہاں کھڑا باہر کی سن گن لیتا رہا۔ جب بہت دیر ہو گئی اور شیر کے غرانے یا حرکت کرنے کی کوئی آواز نہ سنائی دی تو اسے یقین ہو گیا کہ گولی نے یقیناً شیر کا بھیجا اڑا دیا ہوگا۔ کھڑکی اونچائی پر واقع تھی اس لیے وہ شیر کو نہ دیکھ سکا، لیکن اس بات کا یقین آ جانے کے بعد کہ وہ مر چکا ہے، اشوک تیزی سے لپک کر سامنے والے دروازے کی طرف آیا، جلدی سے چٹخنی کھولی اور رائفل سنبھالے برآمدے میں آ گیا، لیکن پھر فوراً ہی بوکھلا کر رک گیا۔ برآمدے کی سیڑھیوں کے قریب خون آشام درندہ کھڑا اسے اپنی چمکدار آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔ اشوک نے رائفل سیدھی کی، لیکن شیر نے برق رفتاری سے چھلانگ لگائی اور پہلے ہی حملے میں اشوک کو دبوچ کر بھنبوڑ ڈالا۔ اوم ناتھ نے اس ہولناک منظر کو دیکھ کر ڈر کے مارے خود کو غسل خانے میں بند کر لیا۔ گاؤں والے جو شیر کی پراسرار گمشدگی سے ہراساں تھے اس وقت بھی جاگ رہے تھے۔ رات کے سناٹے میں جب انہوں نے ڈاک بنگلے کی طرف سے شیر کی گرجدار آواز سنی اور اشوک کی کربناک چیخ ابھری تو خوف کے مارے وہ کانپ اٹھے۔ کسی میں بھی اتنی ہمت نہ ہوئی کہ وہ ڈاک بنگلے تک جا سکتا۔ ساری رات وہ بے چینی سے جاگتے رہے۔ پو پھٹنے کے بعد جب گاؤں کے لوگ کلہاڑی اور درانتی سے لیس ہو کر شور مچاتے وہاں پہنچے تو اشوک کی ادھری ہوئی لاش انہیں چبوترے سے نیچے نظر آ گئی۔ شیر کے قدموں کے نشانات اور رات کو سنی جانے والی اس کی آواز ہی اس بات کا ثبوت تھی کہ اشوک بھی اسی آدم خور کا شکار ہو گیا ہے جو اب تک 4 انسانی جانوں کو موت کے گھاٹ اتار چکا تھا۔ بڑے زمیندار کو جوان بیٹے کی موت کی اطلاع ملی تو وہ دیوانہ ہو کر رہ گیا۔ کریا کرم پورا کرنے کے بعد اس نے اسی وقت ہرکارے کو ہندو ریاست کے مالک کے پاس یہ پیغام دے کر روانہ کیا کہ اگر شیر کو ہلاک کرنے کا فوری بندوبست نہ ہوا تو گاؤں کی ساری آبادی اس کا شکار ہو جائے گی۔ زمیندار کے ہرکارے نے واپس آ کر بتایا کہ والیِ ریاست نے بہت جلد شکاریوں کو بھیجنے کا وعدہ کیا ہے۔
رات آئی تو گاؤں والے سرے شام ہی سے اپنے اپنے گھروں میں بند ہو کر بیٹھ گئے۔ مکانوں کے درمیان والے میدان میں انہوں نے لکڑیوں کا الاؤ روشن کر دیا تھا تاکہ شیر اگر آئے تو آگ سے ڈر کر بھاگ جائے۔ اس کے علاوہ انہوں نے حفظ متقدم کے طور پر اپنے اپنے اوزار جو ان کے پاس موجود تھے پوری طرح تیار کر رکھے تھے کہ اگر شیر سے مقابلے کی کوئی صورت نکل آئے تو عین وقت پر انہیں ادھر ادھر نہ بھاگنا پڑے۔ رات جیسے جیسے بھیگتی گئی سناٹے میں اضافہ ہوتا گیا۔ چاند کی روشنی نے پورے گاؤں کو اپنی روشنی میں نہلا رکھا تھا۔ کبھی کبھار جنگل کی طرف سے کسی جانور کی آواز ابھر کر ہوا کے دوش پر دور تک لہراتی چلی جاتی۔ گاؤں کے تمام مرد جاگ رہے تھے اور تھوڑی تھوڑی دیر بعد اونچی آواز میں بولنے لگتے تھے تاکہ اگر شیر پشت کی جانب سے آئے تو لوگوں کی آواز سن کر بھاگ جائے۔ کوئی 1 یا 2 کا وقت ہوگا جب جنگل کی سمت سے شیر کی ہراہٹ کی آواز سنائی دی۔ اس کے کچھ دیر بعد بھیڑیوں کی آواز ابھری تھی۔ اس کے تھوڑی دیر بعد کچھ پرندے چیختے چلاتے گاؤں کے اوپر سے مخالف سمت کو اڑتے نظر آئے، جس کا مطلب یہی تھا کہ خون آشام درندہ جنگل سے گاؤں کی طرف بڑھ رہا ہے۔ گاؤں کے لوگوں نے خطرے کو محسوس کیا تو اپنے اپنے گھروں کے اندر ہی طے شدہ پروگرام کے تحت ٹین کے کنستر اور خالی ڈبے زور زور سے پیٹنے شروع کر دیے۔ انہیں مکمل اعتماد تھا کہ اگر شیر کہیں قریب آ بھی گیا ہے تو ان آوازوں کو سن کر بھاگ جائے گا۔ 10 منٹ تک وہ مسلسل غل غپاڑہ مچا کر شیر بھگانے کی تدبیر پر عمل کرتے رہے۔ پھر اچانک جب شیر کی آواز گاؤں کی آبادی کے درمیان سے سنائی دی تو خوف کے مارے انہوں نے ٹین کنستر پیٹنا بند کر دیا اور اپنے اپنے ہتھیار سنبھال کر دروازے کے قریب آ کر جھریوں سے باہر دیکھنے لگے۔ تھوڑی دیر تک ہر طرف سناٹا طاری رہا۔ پھر اچانک خرخراہٹ کی تیز آواز سنائی دی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے کسی انسان کو گلا گھونٹ کر مارا جا رہا ہو۔ گاؤں والے اس اذیت ناک آواز کو سن کر بری طرح دہل گئے۔ انہیں یقین تھا کہ آدم خور نے کسی کو موقع پا کر دبوچ لیا ہے۔ خرخراہٹ کی آواز معدوم ہوتی چلی گئی اور اس کے بعد مغربی حصے کی سمت سے کسی کی آواز سنائی دی، بچاؤ، مجھے بچاؤ، پانی، پانی۔ یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے گاؤں کا کوئی آدمی نزع کی حالت میں مدد کے لیے اپنے ساتھیوں کو آواز دے رہا ہو۔ اس خیال سے کہ شیر غالباً کسی وجہ سے اپنے شکار کو ختم کر کے چلا گیا ہے، قریب کے مکانوں کے کچھ افراد درانتی اور کلہاڑا لیے باہر نکل آئے۔ آواز کے قریب شور مچاتے پہنچے تو دیکھا کہ گاؤں کے ایک مسلمان رحمت دین کا لڑکا زخمی حالت میں پڑا کراہ رہا ہے۔ شیر نے اس پر وار کیا تھا لیکن اس کے باوجود اس کی حالت خراب تھی۔ پسلیوں کے نیچے خاصا گہرا زخم آیا تھا۔ بائیں جانب شانے کے پاس کا کچھ گوشت بھی غائب تھا۔ لڑکے نے دوسروں کو نزدیک آتے دیکھا تو کربناک لہجے میں چلایا، خدا کے لیے اس کا پیچھا کرو، وہ میرے باپ کو گلے سے پکڑ کر گھسیٹ لے گیا ہے۔ کچھ لوگوں نے جوش میں آ کر اسی وقت شیر کا تعاقب کرنا چاہا لیکن بڑے بوڑھوں نے منع کر دیا اور زخمی لڑکے کو اٹھا کر اندر لے آئے، جو زخموں کی تاب نہ لا کر بے ہوش ہو گیا تھا۔ دوسری صبح جب وہ رحمت دین کی تلاش میں نکلے تو اس غریب کی لاش کئی ٹکڑوں میں ندی کے کنارے ادھر ادھر بکھری ہوئی ملی۔ خون آشام درندے نے اس بار جس ہولناک درندگی کا مظاہرہ کیا تھا اسے دیکھ کر نوجوانوں کے دل بھی کانپ اٹھے۔ جو مسلمان ساتھ آئے تھے انہوں نے اشکبار آنکھوں سے رحمت دین کی لاش کے ٹکڑوں کو جمع کیا اور اس کی تجہیز و تکفین کر دی۔ رحمت دین کا جوان لڑکا بھی شام تک زخموں کی تاب نہ لا کر اللہ کو پیارا ہو گیا۔
ان دونوں باپ بیٹوں کی موت نے پورے گاؤں پر اداسی طاری کر دی۔ آدم خور نے ایک ہی رات میں 2 مسلمانوں کو موت کے گھاٹ اتار کر گاؤں والوں کو بری طرح دہشت زدہ کر دیا تھا۔ کچھ لوگوں کا ایک وفد اسی وقت ملحقہ گاؤں جا کر زمیندار سے ملا، لیکن زمیندار کو اپنے جوان لڑکے کا غم ابھی تازہ تھا، اس لیے اس نے روکھا سا جواب دے کر انہیں واپس لوٹا دیا۔ وفد کے اراکین نے جب واپس آ کر دوسروں کو زمیندار کے روکھے پھیکے جواب سے آگاہ کیا تو کچھ دیر کے لیے سکتہ طاری ہو گیا۔ پھر گاؤں کے بزرگ سر جوڑ کر مشورہ کرنے بیٹھ گئے اور یہ فیصلہ کیا کہ اس طرح الگ الگ مرنے سے بہتر ہے وہ سب ایک ساتھ مر جائیں یا اکٹھے ہو کر اس درندے کو ہلاک کر دیں جو ان کے لیے وبال جان بنتا جا رہا تھا۔ چنانچہ یہ طے ہوا کہ رات کو عورتوں اور بوڑھوں کو ایک جگہ کر دیا جائے اور جہاں ان لوگوں کو رکھا جائے ان کے اطراف کے مکانوں میں گاؤں کے تمام نوجوان باری باری جاگ کر رات گزاریں، اور اگر شیر حملہ آور ہو تو اندر دب کے رہنے کی بجائے باہر نکل کر موذی کے ساتھ ایک آخری فیصلہ کر لیں۔ شام ہوئی تو طے شدہ پروگرام کے تحت گاؤں کی عورتوں، بچوں اور بوڑھوں کو ایک جگہ کر دیا گیا اور جوانوں نے اس مکان کے چوطرفہ پھیلے ہوئے مکانوں میں ٹولیوں کی صورت میں محاصرہ کر لیا تاکہ شیر کسی سمت سے بھی کیوں نہ آئے انہیں اطلاع ہو جائے۔ دن بھر انہوں نے اپنے اپنے اوزاروں کو چمکا کر اس پر دہار رکھ لی تھی۔ بلم، کلہاڑیوں اور درانتیوں کی اچھی خاصی تعداد جمع ہو گئی تھی۔ رات کے کوئی 2 بجے کا وقت ہوگا جب انہوں نے جنگل کی طرف سے شیر کے غرانے کی آوازیں سنی تھیں۔ تھوڑی دیر تک یہ آوازیں سنائی دیتی رہیں، پھر ہر طرف سناٹا طاری ہو گیا۔ نوجوان اس آواز کو سنتے ہی محتاط ہو کر بیٹھ گئے، ان کے کان اب بھی باہر لگے ہوئے تھے۔ آدھا گھنٹہ گزر گیا لیکن شیر کی آواز دوبارہ سنائی نہ دی۔ لوگوں کا خیال تھا کہ شاید شیر کسی اور طرف نکل گیا ہوگا، مگر اس وقت ان کے دل دہل اٹھے جب دوسری بار شیر کی خوفناک گرجدار آواز انہیں بہت قریب سے اس حصے کی طرف سے سنائی دی جو خالی کر دیا گیا تھا۔ اس کے بعد پھر کوئی آہٹ نہ سنائی دی۔ گاؤں والے تمام رات جاگتے رہے۔ صبح کو پو پھٹنے کے بعد جب وہ باہر نکلے اور اپنے اپنے مکانوں کی طرف جانے لگے، رحمت دین کا جوان بھتیجا عمر جس کی 24 سال کے لگ بھگ تھی، اپنے دوست شام لال کے ساتھ ہنستا بولتا اپنے گھر کی طرف جا رہا تھا۔ دونوں قریب قریب کے مکان میں رہتے تھے۔ رحمت دین کے بھتیجے کے ہاتھ میں ایک وزنی کلہاڑی تھی، شام لال نے بلم اٹھا رکھا تھا۔ دونوں جب اپنے اپنے گھروں کے قریب پہنچے تو عمر کے مکان کا دروازہ ٹوٹا ہوا ملا۔ ابھی وہ ٹوٹے ہوئے دروازے کو دیکھ کر پوری طرح چونکنے بھی نہ پائے تھے کہ آدم خور غالباً ساری رات عمر کے مکان میں چھپا بیٹھا تھا۔ بجلی کی سی تیزی کے ساتھ ٹوٹے دروازے کی اوٹ سے نمودار ہوا اور ایک ہی ہلے میں آنن فانن عمر کو گلے سے دبوچ کر جست لگاتا جنگل کی طرف بھاگ گیا۔ یہ سب کچھ اس قدر اچانک اور غیر متوقع طور پر پیش آیا تھا کہ شام لال ہکا بکا رہ گیا۔ پھر جب اسے عمر کی غیر موجودگی کا احساس ہوا تو اس نے چلانا شروع کر دیا۔ گاؤں والوں کو جب حادثے کا علم ہوا تو وہ اپنے اپنے ہتھیار سنبھال کر جنگل کی طرف دوڑ پڑے۔ عمر کی بوڑھی ماں جو اس واقعے کے سنتے ہی اپنا ذہنی توازن کھو بیٹھی تھی، بری طرح پچھاڑیں کھا کر رو رہی تھی۔ دوسری عورتوں نے اسے بمشکل سنبھالا۔ عمر کے جسم سے ٹپکتے لہو کے تعاقب میں جب گاؤں والے جنگل میں داخل ہوئے تو انہیں عمر کی نوچی کھسوٹی لاش ایک جگہ لمبی لمبی گھاس کے درمیان اوندھے منہ پڑی ملی تھی۔ اس کا پورا جسم خون میں لتھڑا ہوا تھا۔ تعجب کی بات یہ تھی کہ درندے نے اس کی لاش کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے تھے
مگر گوشت کی ایک بوٹی بھی نہیں کھائی تھی۔ شام لال کو اپنے عزیز دوست کی موت کا اتنا صدمہ تھا کہ وہ لوگوں کے سمجھانے کے باوجود گھنے جنگل میں شیر کو تلاش کرنے پر بضد رہا۔ کچھ دوسرے جوانوں نے بھی اس بات کی تائید کی اور کہا کہ رات کے اندھیرے کے بجائے دن کے اجالے میں آدم خور سے نمٹنا زیادہ آسان ہوگا۔ چنانچہ 50 آدمیوں پر مشتمل ایک ٹولی اس موذی درندے کا کھوج لگانے کے لیے گھنے جنگل میں گئی۔ دوسرے لوگ عمر کی لاش کے ٹکڑے اٹھا کر واپس لوٹ آئے۔ شام ہونے سے کوئی 2 گھنٹے بیشتر شام لال کی پارٹی بھی واپس آ گئی۔ انہوں نے جنگل کا ایک وسیع علاقہ چھان مارا تھا لیکن آدم خور کا کوئی سراغ نہ مل سکا۔ عمر کی جوان موت کے دوسرے ہی دن ریاست کی طرف سے مقرر کردہ شکاریوں کی ایک جماعت جو 8 افراد پر مشتمل تھی، گاؤں آ کر اسی ڈاک بنگلے میں مقیم ہوئی جہاں اشوک اور رامو نے قیام کیا تھا۔ شکاریوں کی آمد سے گاؤں والوں کو کچھ ڈھارس بندھی۔ شکاریوں نے گاؤں والوں کو اس بات کا اطمینان دلایا کہ آدم خور ان کی موجودگی میں آبادی کا رخ نہیں کرے گا۔ 7 روز تک کوئی خاص واقعہ رونما نہ ہوا۔ شکاریوں نے یہ انتظام کیا تھا کہ ان کی جماعت کے 2 افراد رات گاؤں والوں کے ساتھ گزارتے۔ 4 شکاریوں پر مشتمل ٹولی ندی کے کنارے سرے شام سے اس مچان پر جا بیٹھتی جو اشوک کے لیے تیار کی گئی تھی۔ باقی 2 افراد ڈاک بنگلے پر رہتے۔ ان 7 دنوں میں شکاریوں کی جماعت نے ہر وہ طریقہ اور حربہ استعمال کر ڈالا جو کسی آدم خور درندے کو مارنے کے لیے مؤثر ثابت ہوتا ہے، لیکن نہ تو اس عرصے میں شیر نے ان جانوروں پر ہاتھ صاف کیا جو اسے دعوت دینے کی خاطر مختلف مقامات پر باندھے گئے، اور نہ ہی اس مدت میں جنگل کی طرف سے اس کی کوئی آواز سنائی دی۔ اس خیال سے کہ شیر کسی اور طرف نکل گیا ہے، گاؤں والوں نے اپنے اپنے مکانوں میں سونا شروع کر دیا۔ شکاریوں کی موجودگی نے بھی انہیں بڑی حد تک مطمئن کر دیا تھا۔ پھر بھی 4 آدمی باری باری ان دونوں شکاریوں کے ساتھ رات کو ڈیوٹی دیتے تھے جو گاؤں میں رات گزارتے تھے۔ یہاں ایک بات یہ بھی بتا دینی نہایت ضروری ہے کہ مسلمانوں کے گنے چنے مکانات ہندوؤں کے مکانات سے الگ تھلگ اور گاؤں کی آبادی والے علاقے میں مغربی حصے میں واقع تھے۔ یہ حصہ دوسرے حصے کی نسبت جنگل سے زیادہ قریب تھا۔ چنانچہ گاؤں پر تعینات دونوں شکاری اس طرح پہرا دیتے تھے کہ ایک پارٹی مغربی حصے میں ڈیوٹی دیتی تھی اور دوسری پارٹی اس رستے پر چوکنی رہتی تھی جو ندی کی سمت سے گاؤں کو آتا تھا۔ شمال اور جنوب کا علاقہ چونکہ میدانی تھا، اس لیے ادھر سے شیر کے حملہ آور ہونے کا کوئی امکان نہیں تھا۔ 8ویں روز ایک ایسا حیرت انگیز واقعہ پیش آیا جس نے نہ صرف گاؤں والوں کو انگشتے بدنداں ہونے پر مجبور کر دیا بلکہ شکاریوں کی جماعت بھی بری طرح حیرت زدہ رہ گئی۔ اس رات جو شکاری مغربی حصے پر 2 آدمیوں کے ساتھ موجود تھے وہ حسب معمول باتوں میں مصروف تھا۔ نصف رات گزر جانے کے بعد مشرقی حصے کی طرف سے شور و غل کی آواز سنائی دی۔ اس کے ساتھ ہی شیر کی خوفناک چیخ کے ساتھ فائر کی ایک آواز بھی گونجی۔ مغربی حصے پر تعینات شکاری یہ سوچ کر کہ شاید اس کے ساتھی نے شیر کو مار لیا ہے، اپنے دونوں آدمیوں کے ساتھ باہر نکلے اور دوڑتے ہوئے اس حصے میں آ گئے جہاں ان کے دوسرے ساتھی موجود تھے۔ لیکن اس وقت ان تینوں کی حیرت کی کوئی انتہا نہ رہی جب انہوں نے دوسری پارٹی کو بڑے آرام سے اپنی پناہ گاہ میں گپ شپ لڑاتے دیکھا۔ وہاں شور مچانے والوں کا بھی کوئی وجود نہیں تھا۔ یہ فائر کی آواز کیسی تھی؟ پہلے شکاری نے دوسرے ساتھی سے دریافت کیا۔ فائر کی آواز؟ میں نے تو کوئی آواز نہیں سنی، دوسرے شکاری نے تعجب سے جواب دیا۔ میں نے شیر کی آواز اور لوگوں کا شور و غل بھی سنا تھا۔
پہلا شکاری بڑی سنجیدگی سے بولا۔ اس کے بیان کی تصدیق ان دونوں نوجوانوں نے کی جنہیں گاؤں کی طرف سے تعینات کیا گیا تھا۔ یقیناً یہ تمہارا وہم ہے یا پھر تمہارے کان بجے ہوں گے، دوسرے شکاری نے مضحکہ اڑانے والے انداز میں کہا۔ اس کے ساتھ جاگنے والے گاؤں کے دونوں نوجوان بھی زیر لب مسکرا دیے تھے، لیکن پھر اچانک وہ سارے کے سارے چونک کر اٹھ کھڑے ہوئے۔ اس بار شیر کی خوفناک دھاڑ مغربی حصے کی طرف سے سنائی دی تھی۔ دونوں شکاریوں نے حیرت سے ایک دوسرے کو دیکھا، پھر اپنے ساتھیوں کو لے کر بھاگتے ہوئے مغربی حصے کی طرف آ گئے، لیکن یہاں بھی انہیں آدم خور کہیں نظر نہ آیا۔ تاہم اتنا ضرور تھا کہ جب پارٹی کے افراد نے 2 مکانوں کے دروازے ٹوٹے ہوئے دیکھے اور اندر داخل ہوئے تو ان دونوں مکانات کے اندر انہیں 7 مسلمان مرد اور عورتوں کی مسخ شدہ لاشیں ملی تھیں۔ باہر نکل کر ٹارچ کی روشنی میں جب شکاریوں نے زمین کا جائزہ لیا تو آدم خور کے پنجوں کے نشانات انہیں بہت نمایاں نظر آئے۔ لیکن سوال یہ تھا کہ جب پہلی بار آدم خور شیر کی آواز مشرقی حصے کی طرف سے سنائی دی تو وہ شکاریوں کو نظر آئے بغیر مغربی حصے کی طرف کس طرح آ گیا؟ اور پھر سب سے زیادہ تعجب کی بات یہ تھی کہ شیر کی خوفناک آواز سننے کے باوجود گاؤں کا کوئی دوسرا آدمی بیدار کیوں نہیں ہوا؟ ان 7 مرنے والوں نے بھی کسی قسم کا کوئی شور و غل نہیں مچایا تھا۔ لاشیں جس انداز میں پائی گئی تھیں اس سے بھی یہی اندازہ ہوتا تھا کہ خون آشام درندہ نہایت چالاکی سے وہاں آیا اور اس طرح ان لوگوں کو موت کے گھاٹ اتار کر چلتا بنا اور کسی کو کانوں کان خبر نہ ہو سکی۔ دروازہ ٹوٹنے کی آواز سے بھی وہ بیدار نہیں ہو سکے تھے۔ گاؤں کے ان 4 نوجوانوں نے جو دوسرے شکاریوں کے ساتھ رات کی ڈیوٹی پر فائز تھے، جب گاؤں کے دوسرے افراد کو جگا کر اس خونی واقعے کی اطلاع دی تو پوری بستی میں کہرام مچ گیا۔ سب ہی کے چہرے خوف و دہشت سے زرد ہو گئے، اس خیال سے کہ آدم خور نے اپنی 7 روز کی غیر حاضری کی کسر ایک ہی رات میں پوری کر دی تھی۔ وہ خوف و ہراس سے کانپنے لگے۔ دونوں شکاریوں نے اسی وقت ڈاک بنگلے پہنچ کر اپنے باقی 2 ساتھیوں کو اس حادثے کی اطلاع دی۔ پھر وہ چاروں اسی وقت آدم خور کے قدموں کے نشانات کا تعاقب کرتے ہوئے جنگل کی طرف روانہ ہو گئے۔ گاؤں والے مرنے والوں کے غم میں شریک ہو کر رونے دھونے لگے۔ دوسری صبح ان 7 لاشوں کو سپرد خاک کر دیا گیا۔ شکاریوں کی ٹولی جو رات کو شیر کے تعاقب میں گئی تھی، جب دن چڑھے واپس لوٹی تو ان کی تعداد صرف 7 تھی۔ 8واں شکاری جو مسلمان تھا ان میں موجود نہیں تھا۔ شکاریوں کے چہرے بھی اترے اترے نظر آ رہے تھے۔ گاؤں والوں کے اصرار پر جب ایک انگریز شکاری مسٹر رچرڈ نے انہیں 8ویں شکاری کا حال سنایا تو سب ہی کے چہرے مارے حیرت اور خوف کے زرد پڑ گئے۔ رچرڈ کا بیان تھا کہ جب رات کو چاروں شکاری جنگل کی طرف آئے اس وقت وہ اپنے 3 ساتھیوں کے ساتھ مچان پر بیٹھا تھا۔ اپنے ساتھیوں سے آدم خور کی کارستانی سن کر وہ سب متفقے طور پر اس بات پر آمادہ ہو گئے کہ اسی وقت گھنے جنگل میں شیر کا تعاقب کیا جائے۔ چنانچہ وہ سب شیر کے قدموں کے تازہ نشانات کا تعاقب کرتے ہوئے جنگل میں اس جگہ تک آ گئے جہاں شیر کے قدموں کے نشان لمبی لمبی جنگلی گھاس میں جا کر غائب ہو گئے تھے۔ اس خیال سے کہ ممکن ہے وہ موذی درندہ گھاس میں کہیں روپوش ہو اور اچانک تاریکی میں حملہ آور ہو جائے، ہم نے اپنی اپنی رائفلیں پوزیشن میں لے رکھی تھیں اور ایک ایک قدم بڑی احتیاط اور خاموشی سے اٹھا رہے تھے، مبادن کے آہٹ پا کر آدم خور اپنی آرام گاہ سے نکل کر کسی دوسری طرف فرار نہ ہو جائے۔ ہم نے اشاروں میں ایک دوسرے کو یہ پروگرام بتایا کہ اسی طرح آگے پیچھے چلتے ہوئے جنگلی گھاس والے ٹکڑے کو چاروں اطراف سے گھیر لیا جائے
تاکہ شیر کسی جانب فرار نہ ہو سکے۔ اس وقت ہم اس طرح کھڑے تھے کہ ہماری پشت ایک دوسرے کی طرف تھی اور نظریں جنگل کی طرف۔ جس وقت ہم نے گھاس والے ٹکڑے کو گھیرنے کا پروگرام بنایا، اس وقت تقریباً سبھی افراد بہت قریب آ گئے۔ مسلمان شکاری، جس کا نام کیپٹن نواز تھا، ہمارے درمیان میں اس طرح پھنسا کھڑا تھا کہ اگر کوئی زہریلا سانپ بھی اس تک رینگتا ہوا پہنچنے کی کوشش کرتا تو ہماری ٹانگوں کو چھوئے بغیر نہیں پہنچ سکتا تھا۔ پروگرام ایک دوسرے کو سمجھانے کے بعد ہم جیسے ہی ایک قطار کی صورت میں آئے، لمبی گھاس میں کوئی بھاری جانور یک لخت ہڑبڑا کر اٹھ کھڑا ہوا، اور ہم نے یہ سمجھ کر کہ یہ آدم خور ہے، بے دریغ اس پر فائر جھونک مارے۔ وزنی جانور جو بھاگنے کے ارادے سے پلٹا تھا، ایک ساتھ 6 گولیاں کھا کر کوئی آواز نکالے بغیر ہی گھاس میں الٹ گیا۔ ہم نے جلدی سے ٹارچ روشن کی تو معلوم ہوا کہ جس کو ہم آدم خور سمجھ بیٹھے تھے وہ دراصل چیتا تھا، جو ہماری سن گن لینے کے بعد بھوکلا کر بھاگنے کے ارادے سے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ اسے وہیں چھوڑ کر جب ہم نے آگے بڑھنے کا ارادہ کیا تو معلوم ہوا کہ کیپٹن نواز ہم میں سے نہیں ہے۔ ٹارچیں دوبارہ روشن کی گئیں تو گھاس کی مخالف سمت زمین پر تازہ خون کے چھینٹے نظر آئے۔ ہم نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر اس طرف کا رخ کیا اور کچھ دور جا کر کیپٹن نواز کی لاش کو پا لیا، جو خاردار جھاڑیوں میں الجھی پڑی تھی۔ آدم خور شیر نے اپنے خونی دانت اس کی گردن میں اس قدر سختی سے گاڑے تھے کہ گردن کی ہڈی ٹوٹ چکی تھی اور سر ایک طرف کو جھول گیا تھا۔ مرنے کے بعد بھی کیپٹن نواز کے ہاتھ میں اس کی .500 کی جرمن ساخت کی وہ رائفل بڑی مضبوطی سے دبی ہوئی تھی، جس کو استعمال کرنے کا موقع اس بد نصیب کو نہیں مل پایا تھا۔ رچرڈ اپنے 8ویں ساتھی کی لاش کو ڈاک بنگلے پر چھوڑ کر گاؤں والوں کو تجہیز و تکفین کی نیت سے بلانے آیا تھا، جس کا بندوبست فوراً کر دیا گیا تھا۔ لیکن اس حادثے نے گاؤں والوں کو اس درجہ خوفزدہ کر دیا کہ وہ مردہ بدست زندہ کے مصداق بن کر رہ گئے تھے۔ شکاریوں نے ان کے چہروں سے ان کے دلوں کی کیفیت کا اندازہ لگایا تو یہ دلاسا دے کر ڈاک بنگلے چلے گئے کہ بہت جلد وہ اس خون آشام شیر کا صفایا کر کے گاؤں والوں کو اس موذی درندے سے ہمیشہ کے لیے نجات دلا دیں گے۔ انہوں نے اس بات کا وعدہ بھی کیا تھا کہ شام ہونے سے پہلے پہلے وہ اپنا کیمپ گاؤں میں منتقل کر لیں گے اور رات گاؤں والوں کے درمیان رہ کر گزاریں گے تاکہ شیر کو مزید لوگوں کو ہلاک کرنے کا موقع نہ مل سکے۔ رات آئی تو ساتوں شکاری حسب وعدہ گاؤں میں آ گئے۔ ان لوگوں نے اسی مکان میں قیام کیا جس میں گزشتہ رات آدم خور نے 7 آدمیوں کو اپنی درندگی کا نشانہ بنایا تھا۔ گاؤں والوں نے اس یقین دہانی کے باوجود کہ انہیں کسی قسم کا کوئی خطرہ پیش نہیں آئے گا، شکاریوں کے ساتھ رات گزارنے کا اصرار کیا تھا۔ کچھ لوگوں کو عورتوں، بچوں اور بوڑھوں کی نگرانی پر مامور کر دیا گیا اور مکانوں کے درمیان والے میدان میں لکڑیاں جمع کر کے الاؤ روشن کر دیا گیا۔ شکار پارٹی کے افراد نے رات گزارنے کی خاطر گاؤں والوں سے باتیں شروع کر دی تھیں اور سابقہ اموات کے بارے میں تفصیل دریافت کر رہے تھے، ہرچند کہ یہ طریقہ کسی خون آشام درندے کے شکار کے اصول کے منافی تھا۔ لیکن گزشتہ رات کے حادثے نے شکاریوں کو بھی اندرونی طور پر حیرت زدہ کر رکھا تھا۔ رچرڈ، جو ایک مانا ہوا شکاری تھا، اس وقت سب سے الگ تھلگ بیٹھا بڑی سنجیدگی سے اس موذی درندے کے بارے میں سوچ رہا تھا، جس نے ایک ہی رات میں 8 آدمیوں کو نہایت چالاکی اور مکاری سے لقمہ اجل بنا دیا تھا۔ رچرڈ سے کچھ فاصلے پر کریم نامی ایک نوجوان بیٹھا بڑی توجہ سے اس انگریز شکاری کے چہرے کو تکے جا رہا تھا۔ اچانک وہ کچھ سوچ کر اٹھا اور رچرڈ کے قریب آ کر بیٹھ گیا۔ کیوں، تم کو ڈر معلوم پڑتا؟
رچرڈ نے نوجوان کو دیکھ کر بڑی ہمدردی اور دوستانہ آواز میں دریافت کیا۔ نہیں صاحب، میں کچھ اور سوچ رہا تھا، کریم نے دبی ہوئی آواز میں جواب دیا۔ کریم گھبراؤ مت، ہم شیر کو ضرور مارے گا۔ رچرڈ نے ٹوٹی پھوٹی اردو زبان میں کریم کو یقین دلانے کی کوشش کی، پھر اپنا بجھا ہوا پائپ دوبارہ جلا کر لمبے لمبے کش لینے لگا۔ صاحب، کریم نے کچھ خاموشی کے بعد سرگوشی کی، کیا آپ نے اس بات پر غور نہیں کیا کہ اشوک بابو کی موت کے بعد سے شیر نے جتنے آدمیوں کو شکار کیا ہے وہ سارے کے سارے مسلمان تھے؟ اتفاق ہو سکتا ہے، کوئی بات نہیں، رچرڈ نے کریم کی بات کا مفہوم نہ سمجھتے ہوئے کہا۔ لیکن صاحب، کیا آپ نے کبھی پہلے بھی کسی شیر کو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہوتے دیکھا ہے؟ تم کیا بولنا مانگتا نوجوان؟ رچرڈ اس بار سنجیدہ تھا۔ میرا خیال ہے کہ وہ یقیناً کوئی بھوت ہے جو گاؤں کے مسلمانوں کے پیچھے پڑ گیا ہے۔ بھوت؟ نونسنس! رچرڈ نے قہقہا لگایا، پھر لاپرواہی سے شانے اچکا کر پائپ پینے میں مصروف ہو گیا۔ کریم نے انگریز شکاری کو قہقہا لگاتے دیکھا تو اٹھ کر دوسرے لوگوں کے پاس چلا گیا، لیکن اس کی آنکھوں میں جو اضطرابی کیفیت موجود تھی وہ اس بات کی ترجمانی کر رہی تھی کہ وہ کسی ذہنی الجھن میں مبتلا ہے۔ رات کے کوئی 1-1:30 بجے کا وقت ہوگا جب کھلے میدان کی طرف سے کچھ آہٹ سنائی دی اور سارے لوگ خاموش ہو گئے۔ یوں لگا تھا جیسے کوئی دبے قدموں قریب آ رہا ہو۔ شکاریوں نے بڑی پھرتی سے اپنی رائفلیں سنبھالیں، پھر اٹھ کر دروازے کے قریب آ گئے۔ انہوں نے ایک بوڑھے آدمی کو دیکھا جو آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا اسی طرف آ رہا تھا۔ گاؤں کے لوگوں نے اس بوڑھے اجنبی کو حیرت بھری نظروں سے دیکھا، جو اتنی رات گئے اس قدر بے خوف انداز میں نہ جانے کہاں سے آ رہا تھا۔ پھٹے پرانے مگر سفید کپڑوں میں ملبوس وہ کچھ عجیب پر اسرار لگ رہا تھا۔ سر کے بال بری طرح الجھے ہوئے تھے، لمبی دھاڑی کے روئی کے گالوں جیسے نرم بال اس کے سینے پر لہرا رہے تھے۔ عمر کے اعتبار اور جسمانی حالت سے وہ بہت ضعیف اور لاغر نظر آ رہا تھا۔ اس کا چہرہ نورانی تھا اور اس کے ہاتھ میں موٹے موٹے دانوں کی ایک تسبیح تھی۔ کچھ لوگوں نے اسے کوئی راہ بھٹکا ہوا مسافر سمجھ کر اندر بلا لیا اور پھر جلدی سے دروازہ بند کر لیا۔ بوڑھا اجنبی آ کر کسی سے کوئی بات کیے بغیر زمین پر بیٹھ گیا اور یوں کانپنے لگا جیسے کوئی لمبی مسافت طے کرنے کے بعد وہاں تک پہنچا ہو۔ کمرے میں موجود شکاری دوبارہ اپنی اپنی جگہوں پر بیٹھ گئے، لیکن گاؤں کے نوجوان بدستور اس بوڑھے کو دیکھ رہے تھے، جو آنکھیں بند کیے اور گردن جھکائے اپنے ہاتھ سے تسبیح کے دانوں کو گھما رہا تھا۔ تم کون ہو بابا؟ ایک نوجوان نے بوڑھے سے پوچھ لیا۔ مسافر، بوڑھے نے آنکھیں کھول کر نوجوان کو دیکھا، پھر نحیف آواز میں بولا، راہ بھٹک گیا تھا، ادھر روشنی دیکھی تو رات گزارنے کی غرض سے آ گیا۔ کہاں جانا تھا تمہیں؟ نوجوان نے دوسرا سوال کیا۔ میرے بارے میں کوئی غلط رائے مت قائم کرو، بوڑھا آہستہ سے بولا، صبح تک یہاں پناہ لینے کے بعد اپنی منزل کی طرف روانہ ہو جاؤں گا۔ پر تم رہنے والے کہاں کے ہو؟ ایک دوسرے نوجوان نے بوڑھے کو مشکوک نظروں سے دیکھتے ہوئے قدرے خشک لہجے میں پوچھا۔ قلندر اپنی دنیا خود بناتے ہیں، بوڑھے نے بڑی لاپرواہی سے جواب دیا، پھر دوبارہ آنکھیں بند کر لیں۔ کیا اتنی رات کو جنگل کے قریب سے گزرتے ہوئے تمہیں کوئی خوف نہیں محسوس ہوا؟ ایک ہندو نے بوڑھے کے قریب آتے ہوئے سوال کیا، لیکن بوڑھا بدستور گردن جھکائے بیٹھا ہانپتا رہا۔ یوں لگا جیسے اس نے نوجوان کا سوال سنا ہی نہ ہو یا پھر جان بوجھ کر نظر انداز کر گیا ہو۔ کمرے کے اندر بیٹھے ہوئے دوسرے لوگ بھی اس اجنبی کو حیرت بھری نگاہوں سے دیکھ رہے تھے۔
اچانک اس حصے سے شور و غل کی آواز سن کر سب افراد حیرت سے اچھل پڑے جدھر عورتوں کو رکھا گیا تھا۔ قبل اس کے کہ وہ باہر نکل کر اس شور و شرابے کا مطلب دریافت کرتے، شیر کی خوفناک گرج اتنے زور سے سنائی دی کہ زمین کا سینہ تک دہل اٹھا۔ شکاری تیزی سے اٹھ کر دروازے کی طرف لپکے۔ گاؤں کے دوسرے لوگوں نے جو شکاریوں کے ساتھ وہاں موجود تھے، اپنے اپنے کلہاڑے اور دوسرے ہتھیار سنبھال لیے۔ رچرڈ نے سب سے آگے بڑھ کر دروازہ کھولا اور ٹارچ روشن کیے باہر آ گیا۔ دوسرے شکاری بھی اس کے پیچھے پیچھے باہر نکل کر اس طرف دوڑنے لگے جدھر سے شیر کی گرجدار آواز سنی تھی۔ گاؤں کے لوگ بھی اپنے اپنے ہتھیار لیے شکاریوں کے ساتھ تھے۔ عورتوں والے مکانات کے قریب پہنچ کر انہوں نے جو منظر دیکھا وہ بہت خوفناک تھا۔ اس بار آدم خور شیر نے ایک مسلمان لڑکی کو اپنا شکار بنایا تھا جو رفع حاجت کی غرض سے باہر نکلی تھی۔ شیر نے اس پر اچانک حملہ کر کے پلک جھپکنے میں چیر پھاڑ کر رکھ دیا تھا۔ جن عورتوں نے اس خونی منظر کو دیکھا وہ خوف سے چلانے لگیں۔ آدم خور شیر عورتوں کی چیخ و پکار سن کر بڑے غصے میں گرجا، پھر ایک ہی جست میں ان کی نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ بد نصیب لڑکی کی لاش زمین پر خون میں لتھڑی پڑی تھی۔ شیر نے پہلے ہی حملے میں بھرپور پنجہ مار کر اس کے پیٹ کو پھاڑ دیا تھا، چنانچہ انتڑیاں ابل کر باہر آ گئی تھیں۔ گاؤں والوں نے اس منظر کو دیکھا تو دہشت کے مارے آنکھیں بند کر لیں۔ شکاریوں نے اسی وقت موذی درندے کے تعاقب کا پروگرام بنایا۔ گاؤں کے کچھ سرپھرے نوجوان ان کے ساتھ جانے پر آمادہ ہو گئے۔ لڑکیوں کے ورثاء دہاڑے مار مار کر رونے میں مصروف تھے۔ رچرڈ نے ٹوٹی پھوٹی اردو میں لوگوں کو گھروں کے اندر بند ہو کر بیٹھنے کا مشورہ دیا، مبادن کہ عیار درندہ دوبارہ اچانک نمودار ہو کر ان پر حملہ کر بیٹھے۔ پھر وہ شیر کے قدموں کے نشانات کے تعاقب میں صرف ایک ہی قدم اٹھا پایا تھا کہ جو لاش کے قریب موجود تھا کہ وہی بوڑھا اچانک آ گیا جسے بھاگتے وقت لوگ پیچھے کمرے میں تنہا چھوڑ آئے تھے۔ انگریز شکاری نے قریب آ کر اس بوڑھے کا بازو تھام کر روکا، پھر بڑی نحیف آواز میں کہا، شیر کے تعاقب کا خیال دل سے نکال دو ورنہ تم لوگ بھی مفت میں مارے جاؤ گے۔ واٹ؟ کیا بولتا ووڈمین؟ رچرڈ نے بوڑھے کو نفرت سے گھور کر کہا، پھر اس کا ہاتھ جھٹک دیا۔ اچانک بوڑھے کی خوابیدہ آنکھیں مارے غصے کے جلتے انگاروں کی طرح دہک اٹھیں۔ اس کے چہرے پر بڑی جلالی کیفیت ابھری تھی۔ ایک ثانیے کے لیے اس نے پاس کھڑے شکاریوں کو بڑی بڑی سرخ آنکھوں سے دیکھا اور پھر چہرہ آسمان کی طرف اٹھا کر تھر تھرانے لگا۔ گاؤں کے بیشتر لوگ اب اسے خوفناک نگاہوں اور سہمے سہمے انداز میں دیکھ رہے تھے۔ رچرڈ نے بوڑھے کے چہرے سے نظر ہٹا کر اپنے ساتھیوں کو آگے بڑھنے کا اشارہ کیا، لیکن ٹھیک اسی وقت جنگل کی سمت سے آدم خور شیر کی خوفناک گرج سنائی دی اور رچرڈ چونک اٹھا۔ گاؤں والوں نے خون آشام درندے کی دل دہلا لینے والی گرج سنی تو ان کے چہرے زرد پڑ گئے اور ان میں بھگدڑ مچ گئی۔ شکاریوں نے بھی اپنے اپنے مورچے سنبھال لیے۔ آدم خور کی خوفناک گراہٹ ہر لمحے تیز ہوتی جا رہی تھی اور رفتہ رفتہ آبادی سے قریب ہو رہی تھی۔ پلک جھپکتے میں سارے لوگ اپنے اپنے گھروں میں بند ہو گئے، لیکن باریش بوڑھا بدستور اپنی آنکھیں سختی سے بند کیے اور آسمان کی طرف چہرہ اٹھائے تھر تھر کانپ رہا تھا۔ جوں جوں آدم خور کی آواز گاؤں کے نزدیک آتی گئی، لوگوں میں خوف و ہراس بڑھتا گیا۔ پھر اچانک ایک نئی کیفیت نے انہیں اور پریشان کر دیا۔ ہوا کے طوفانی جھکڑوں نے پورے گاؤں کو جیسے گھاس پھوس کے تنکوں کی طرح نیست و نابود کرنے کی ٹھان لی تھی۔ کھلے ہوئے صاف آسمان پر اچانک بجلیاں کڑکنے لگی تھیں اور اس کے ساتھ آدم خور کی غضبناک گرج ہر لمحہ گاؤں سے قریب آتی جا رہی تھی۔
لیکن سفید لباس میں ملبوس لاغر اور نحیف بوڑھا اب بھی ان تمام باتوں سے بے نیاز میدان میں کھلے آسمان کے نیچے کھڑا جلالی کیفیت میں کسی پودے کی طرح کپکپا رہا تھا۔ بجلی کی چمک جب اس بوڑھے کے چہرے کی جھریوں کے نشیب و فراز کو اجاگر کر کے غائب ہوتی تو اس کا وجود بڑا ہولناک اور پر اسرار بن کر رہ جاتا۔ اچانک گاؤں والوں نے جو دروازے کے پیچھے جھریوں سے کسی متوقع خوفناک حادثے کو دیکھنے کے منتظر تھے، ایک عجیب و غریب منظر دیکھا۔ بلوالی کا خون آشام درندہ جو اب تک تقریباً 20 زندگیوں کو ختم کر چکا تھا، میدان میں غضبناک انداز میں گرجتا ہوا نمودار ہوا اور بوڑھے کے سامنے کھڑا ہو کر انتہائی خونخوار انداز میں زمین کھرچنے لگا۔ مکان میں چھپے ہوئے شکاریوں نے بھی اس پر اسرار منظر کو حیرت سے دیکھا۔ آدم خور غضبناک آواز میں دھاڑ رہا تھا، لیکن ابھی تک اسے بوڑھے پر چھلانگ لگانے یا حملہ کرنے کی جرأت نہیں ہو سکی تھی۔ رچرڈ نے اس خیال سے کہ شاید آدم خور کو مارنے کا اس قدر سنہری موقع ہاتھ نہ لگ سکے، رائفل سیدھی کی، لیکن قبل اس کے کہ وہ نشانہ درست کر کے لبلبی دبا سکتا، بوڑھے نے آنکھیں کھول کر سامنے کھڑے شیر کو اپنی بھیانک نظروں سے گھورا، پھر گونجتی ہوئی آواز میں بولا، بلبیر سنگھ کی پلید روح، بول اب میں تجھے کیا سزا دوں؟ رچرڈ نے سفید ریش بزرگ کو خون آشام درندے سے یوں مخاطب ہوتے دیکھا تو جیسے اس پر حیرتوں کا پہاڑ ٹوٹ پڑا ہو۔ رائفل نیچی کر کے وہ آنکھیں پھاڑے اس منظر کو دیکھنے لگا۔ گاؤں کے دوسرے تمام افراد بھی بلبیر سنگھ کا نام سن کر چونک اٹھے تھے۔ آدم خور نے جو انتہائی غضبناک ہو رہا تھا، اپنی خون آلود نگاہوں سے بزرگ کو دیکھا، پھر ایک زوردار جست لگائی، لیکن درمیان ہی میں کسی غیر مرئی قوت سے ٹکرا کر زمین پر گر پڑا۔ اپنی ناکامی پر وہ اس قدر بھیانک آواز میں گرجا تھا کہ زمین تک دہل اٹھی۔ شکاریوں نے جلدی سے اپنی اپنی رائفلیں سیدھی کر لیں، لیکن سفید باریش بزرگ کسی خوف کے بغیر اپنی جلالی نظروں سے شیر کو دیکھ رہا تھا۔ ناپاک، مردود، اتنے بے گناہوں کو موت کے گھاٹ اتارنے کے بعد بھی کیا تو اپنے کیے پر شرمندہ نہیں ہے؟ بزرگ نے غصیلی آواز میں کہا۔ شیر نے اب تل ملا کر زور زور سے زمین پر پنجے مارنے شروع کر دیے تھے۔ بار بار وہ جست لگانے کی خاطر اپنے بدن کو توڑتا، لیکن ہر بار کوئی غیر مرئی طاقت اسے روک لیتی اور وہ حلق پھاڑ کر غرانے لگتا۔ ناہنجار، جہنمی، اگر تجھے اپنی طاقت پر اتنا ہی گھمنڈ ہے تو کھل کر سامنے آ اور مجھ سے مقابلہ کر۔ شیر نے ایک بار پھر اچھلنے کی کوشش کی، لیکن ناکام ہو کر زمین کھرچنے لگا۔ لے اب اپنا انجام دیکھ۔ اچانک شیر نے پیٹ زمین سے لگا کر پنجوں کے بل پیچھے کی طرف کھسکنا شروع کر دیا۔ اب موت کے ڈر سے سہم کر کہاں بھاگ رہا ہے؟ اچانک سفید ریش بزرگ نے جھک کر زمین سے مٹھی بھر ریت اٹھائی، کچھ پڑھ کر اس پر دم کیا اور پھر غضبناک کیفیت میں ریت شیر پر پھینک دی۔ شیر خراتا ہوا تڑپ کر اچھلا، پھر زمین پر گر کر تڑپنے لگا۔ چند لمحوں تک وہ بڑی اذیت ناک کیفیت سے دوچار رہا، پھر بے حس و حرکت ہو گیا۔ سفید ریش بزرگ نے ایک بار پھر نظریں اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھا، پھر گردن جھکائے قدم بڑھاتے ایک سمت کو چل دیے۔ رچرڈ اور اس کے دوسرے ساتھی شکاریوں نے جب کچھ دیر بعد شیر کے قریب آ کر اسے دیکھا تو دنگ رہ گئے۔ بلوالی کا آدم خور نہ صرف یہ کہ مردہ پڑا تھا، بلکہ اس کے جسم سے تعفن پھوٹ رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے اس موذی خون آشام درندے کو مرے ہوئے چند منٹ نہیں بلکہ کئی ہفتے گزر چکے ہیں۔ رچرڈ اور اس کے ساتھیوں نے ایک دوسرے کو حیرت بھری نظروں سے دیکھا اور دیکھتے رہے۔ گاؤں والوں نے سفید ریش بزرگ کو تلاش کرنے کی خاطر اسی وقت پورے علاقے کا کونا کونا چھان مارا، لیکن بزرگ کا کوئی پتہ یا نشان نہیں ملا۔